جسے غزہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ پٹی کے شمال میں واقع ایک فلسطینی شہر ہے جو 2023 کی اسرائیل حماس جنگ سے پہلے 2017 میں 5,904,181 نفوس پر مشتمل دولت فلسطین کا سب سے زیادہ آبادی وال شہر اور فلسطینیوں کی سب سے بڑی بستی تھی۔ غزہ شہر بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کے جنوبی کنارے پر اور یروشلم سے 88 کلومیٹر کی مسافت پر اس کے جنوب مغربی سمت پر آباد ہے۔ انتظامی لحاظ سے یہ شہر محافظہ غزہ کا مرکز بھی ہے۔ شہر کا کل رقبہ محض 36 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہے گنجان آبادی والے شہروں میں سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ 2023 اسرائیل حماس جنگ سے پہلے یہ دولت فلسطین کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا، لیکن جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ کم از کم 15ویں صدی سے آباد اس شہر غزہ پر اس کی پوری تاریخ میں مختلف قوموں اور سلطنتوں کا غلبہ رہا ہے۔ قدیم مصریوں نے تقریباً 350 سال تک اس پر حکومت کی۔ اس کے بعد فلسطی قوم نے اسے اپنے فلسطیہ کا حصہ بنا لیا۔ رومی معمون رہا اور اس زمانہ میں اس کی بندرگاہ کو فروغ نصیب ہوا۔ 730 میں یہ خطہ سلطنت کے تحت غزہ نسبتاً فلسطین کا وہ پہال شہر بنا جسے خالفت راشدہ کی فوج نے فتح کیا، اور اس کے بعد جلد ہی اس شہر نے عالمی قانون کے ایک مرکز کی حیثیت سے ترقی کی۔ تاہم جب 1999 میں یہاں صلیبی ریاست قائم ہوئی تو غزہ تباہ حال تھا۔ بعد کی صدیوں میں غزہ کو منگول حملوں سے لے کر شدید سیالب اور ٹڈیوں کے غول تک کئی مشکلات کا سامنا کرانا پڑا۔ 16ویں صدی تک آتے آتے یہ شہر ایک گاؤں میں تبدیل ہو گیا، اور اس دوران میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت کے نصف اول میں رضوان خاندان غزہ پر حاکم تھا۔ اس وقت یہ شہر تجارت کا مرکز تھا اور یہاں امن و خوشحالی عام تھی۔ غزہ کی بلدیہ 1973 میں قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں غزہ ذیلی ضلع برطانوی افواج کے قبضے میں چال گیا اور انتداب فلسطین کا حصہ بن گیا۔ 1448 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں مصر نے نو تشکیل شدہ غزہ پٹی کے علاقے کا انتظام حاصل کیا اور شہر میں کئی اصلاحات کی گئیں۔ سنہ 1927 کی چروزہ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پر قابض ہوا اور 1973 میں اس شہر کو نئی تشکیل شدہ فلسطینی قومی عملداری میں منتقل کر دیا گیا۔ 2006 کے انتخابات کے بعد کے مہینوں میں فتح اور حماس کے فلسطینی سیاسی دھڑوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں غزہ میں اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس اسرائیل نے جون 2010 میں اشیائے کے بعد ہو گیا۔ غزہ پٹی اسرائیل کی قیادت میں مصری حمایت یافتہ ناکہ بندی کا شکار تھی۔ ضروری کی اجازت دیتے ہوئے ناکہ بندی میں نرمی کی اور مصر نے 2011 میں رفح سرحدی گزرگاہ کو پیدل چلنے والوں کے لیے دوبارہ کھول دیا۔ غزہ کی بنیادی اقتصادی سرگرمیاں یہاں موجود چھوٹے درجہ کی صنعتیں اور زراعت ہیں۔ تام ناکہ بندی اور ہنگامہ بار بار ہونے والے غزہ کے فلسطینی باشندوں کی اکثریت مسلمان ہے، جبکہ مسیحی اقلیت تنازعات نے معیشت کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ بھی یہاں بستی ہے، غزہ کی ہے۔ آبادی بہت کم عمر ہے، جس میں تقریباً 75% کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ یہ شہر فی الحال رکنی میونسپل کونسل کے زیر انتظام ہے، جو حماس کے زیر انتظام ہے۔ مارچ 2024 کے بعد آپریشن طوفان آلکسی کے موقع اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے شمالی شہر اور آس پاس کے علاقوں غزہ کا نام سب سے پہلے 15ویں صدی میں مصر کے جدید تحتمس سوم کے فوجی ریکارڈ سے جانا جاتا ہے۔ آشوری سلطنت کے ذرائع میں آخری فلسطی قوم دور کی نبائش 81 کرتے ہوئے اسے حضات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سامی زبانوں میں شہر کے نام کے معنی شدید، مضبوط، تیز۔ اس شہر کا عبرانی نام ایزا ادوازیکچی ہے۔ لفظ کے شروع ہیں۔ میں آیان بائبل کے عبرانی میں ایک آواز والے فارنجیل فرکٹی کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن جدید عبرانی میں یہ خاموش ہے۔ شاہین کے مطابق قدیم مصریوں نے اسے غزات قابل قدر شہر کہا، اور مسلمان اکثر اسے ہاشم بن عبد مناف کے اعزاز میں غزت ہاشم کے نام سے پکارتے ہیں، جو محمد بن عبداللہ کے پردادا تھے، جو عالمی روایت کے مطابق شہر میں دفن ہیں۔ عربی نام کے لیے دیگر مناسب عربی نقل حرفی غزہ یا آزا ہیں۔ اس کے مطابق غزہ کو انگریزی میں گازا کا مزید دیکھیے۔ برنجی دور غزہ کے علاقے میں آباد کاری کا تعلق قدیم مصری قلعے سے ہے، جو موجودہ
غزہ کے جنوب میں واقع تل السکن میں کنہان کے حلقے میں بنایا گیا تھا۔ یہ مقام برنجی دور کے ابتدا میں زوال کا شکار رہی کیونکہ مصر کے ساتھ اس کی تجارت میں تیزی ایک اور شہری مرکز جسے تل سے کمی واقع ہوئی تھی۔ الوجول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وادی غزہ ندی کے کنارے پرجاتمام مکین شہر چھوڑ چکے ہیں،